السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا اسباب ہم اختیار کریں، کیا تدبیریں ہم بروئے کار لائیں۔ تو حفظان صحت کے اصولوں کی روشنی میں موجودہ حالات میں بہت ساری احتیاطی تدابیر کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جتنے عذاب آتے ہیں، ہلاکتیں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، بلا و مصیبت نازل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایک وجہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہ بیان کی گئی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے گرفت ہوتی ہے۔ یعنی بحیثیت مجموعی پوری دنیا کی حالت خراب ہو گئی، ظلم کا راج بڑھ گیا، ظلم کی صورتیں پیدا ہونے لگی، یعنی ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو یہ نافرمانیاں ہیں جن نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں پھر جب کوئی سیلاب آتا ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں امتیاز نہیں ہوتا، کبھی اچھے لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، کبھی برے لوگ بھی آ جاتے ہیں، زد میں آتے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، حدیث کے روح سے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو ثواب ملے گا، اور جو برے ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہے، سزا ہے، تکلیف ہے، اور وہ حیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے جو پوری دنیا پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں فرد کے اعتبار سے اس کو نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ حیثیت مجموعی اہل زمین سے شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اس لیے اہل زمین پر ایک مشکل آئی ہوئی ہے، لیکن اس میں نیککار لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں حدیث میں الگ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا عذاب، کوئی ایسی تکلیف، کوئی پریشانی آئے گی تو اس کی زد میں اچھے لوگ بھی آ جائیں گے، لیکن وہ ان کے لیے شہادت کا رتبہ بنے گا یا ترقی درجات کا سبب ہوگا، تو باقی دوسروں کے لیے وہ عذاب ہے۔ تو لیکن بحیثیت مجموعی پورے اہل زمین کے لیے پیغام یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانی ترک کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تم آ جاؤ اور نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، تب جا کے تمہاری یہ گرفت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پکڑ جو ہے ختم کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک سبب اور پہلا بنیادی سبب یہ ہے۔ میں کالر سے بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب میرے پاس 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن کووڈ کی چل رہی ہے اس میں موسٹلی ماسکس بند ہیں، کچھ ماسکس شاید اوپن ہیں، تو اس میں جمعے کا نماز پڑھنے کا اور باقی 5 نماز پڑھنے کا اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ جو مسجدوں میں جو نماز ہو رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی ابھی کچھ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، موسٹلی بند ہیں، تو جن مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو اس سچویشن میں ایک عام بندے کے لیے کیا فرض ہے، سنت ہے کہ وہ کیسے اس کے اوپر شرعی حکم کیا ہے ان کے لیے کہ ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے جمعے کی یا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ ٹھیک کا۔ ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ہے، شی از ٹو اولڈ، ایون وہ خود بیٹھ نہیں سکتی، خود موو نہیں کر سکتی،
تو جی اس سینیریو میں ان کے لیے وہ نماز پڑھ نہیں سکتی. تو اس سینیریو میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ایسا وے ہے کہ ہم ان کی جگہ سم ٹائمس صدقہ یا کوئی ایسا شرعی حکم کیا ہے ان کے لیے، یا ان کی کہ جو وہ اولاد ہے ان یا کے لیے کیا وہ ہے؟ ہوش تو ہے نا ان کا اپنا جی ہوش تو ہوش ہے. ہاں جی وہ ہوش ہے ان کو، لیکن وہ شی از ٹو ویک کہ وہ کسی کے مدد کے بغیر، کسی کے سپورٹ کے بغیر نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، موو بھی نہیں کر سکتی، ایون وہ اپنی کروٹ بھی نہیں چینج کر سکتی. تو اس سچویشن میں ان کے لیے کیا حکم ہے، یا ہماری ایز اے اولاد وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کی میک شور کریں کہ وہ نماز پڑھیں، یا فطرانہ یا کوئی ایسا چیز ہو جس سے ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں اس سلسلے میں. اچھا سوال. تیسرا میرے ساتھ ایک اور کویشچن ہے، وہ ویری جنیرک سے ہے کہ میرے کافی عرصے سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں الریان بینک کے ساتھ. تو اچھا کائنڈلی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا کہ ان کے ساتھ جو ہاؤس پرچیز ان کا وہ ہے فائنانس پروڈکٹ ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے کائنڈلی؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ بہت، جزاکم اللہ خیراً. پہلی بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ موجودہ حالات میں جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے متعلق آپ کا سوال تھا، تو میں ذرا نوٹ کر لیتا ہوں 3 سوالات. ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بارے میں موجودہ حالات میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا، اور کہ جو ایک تیسرا سوال دیکھیے، روی ذہن کام نہیں کر رہا. تو موجودہ حالات میں جو نماز کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ مسجدوں میں نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو اس سلسلے میں چونکہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے تو اس لیے مسجدیں کھلی رکھنی چاہیے اور احتیاطی تدابیر پوری طرح اختیار کی جائیں، اور جو بھی حفظان صحت سے متعلق یا جو بھی پابندیاں ہیں ان پابندیوں پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے، فاصلے رکھتے ہوئے مسجدوں کو کھلا رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں علماء کرام نے صاف لفظوں میں، اگر حکومت کی طرف سے اگر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے گی تو وہ مجبوری ہوگی، اور اس سلسلے میں اگر معمر افراد احتیاط کرنا چاہیں، ایک تو یہ ہے کہ جن کے اندر سمٹم ہے، کوئی علامت ہے، تو وہ بالکل کہیں نہ جائیں. معمر ہونے کی بنا پر اگر خدشہ ہے کہ بیماری لگ سکتی ہے تو پھر وہ بھی احتیاط کریں. خود پاکستان میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شروع میں جب لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تو مسجدوں کے بارے میں بڑی باتیں ہوئیں، تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام نے حکومت سے بڑی باتیں کی، اور پھر انہوں نے اپنا پیغام دیا کہ مسجدیں جو ہے رجوع الی اللہ کے مراکز ہیں، تو ان کو مکمل طور پر بند کر دینے کی صورت میں ایک اللہ تعالیٰ سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور رجوع الی اللہ کی نعمت سے محرومی کا ایک سبب پیدا ہو جائے گا، اور باقی دنیا کے دوسرے سارے کام بھی بند نہیں ہوئے بلکہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ فاصلے برقرار رکھتے ہوئے، سماجی فاصلے جس کو کہتے ہیں، تو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح دکانوں میں، شاپنگ میں، بازار میں، ہر جگہ ہر کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، تو یہ طریقہ نمازوں میں بھی اپنایا جائے. اور کبھی جو ہے وہ تعداد بھی مقرر کی جا سکتی ہے، تعداد زیادہ لوگوں کے آنے کی شکل اگر بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ افراد کے آنے کی صورت میں اگر اختلاط کی شکل پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے تو اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں، لیکن ہمارے ہاں گنجائش اتنی ہے اس سے زیادہ نہ آئیں، زیادہ جو لوگ ہوں گے تو وہ گھروں میں جا کے نماز پڑھ لیں. لیکن بہرحال مسجدیں کھلی رکھنے اور ان میں دعائیں وغیرہ کرنے اور سب مل کر ایک جگہ اللہ سے رجوع کرنے کا جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے گنوایا نہ جائے. یہ حضرات علماء کرام جو محتاط علماء کرام ہیں ان کی رائے ہے. خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ
انہوں نے مسجدیں کھولنے کے لیے انہوں نے آواز بلند کی اور یہ کہا کہ مسجدیں جو ہے کھلی رکھی جائیں، لیکن یہ بھی پابندی لگائی، اس پر خود بھی عمل پیرا رہے، خود نہیں گئے کہ 60 سال سے اوپر والے جو حضرات ہیں ان کے بارے میں یہ ڈاکٹروں کا خدشہ اور شبہ زیادہ ہے کہ وہ اختلاط کے نتیجے میں بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ان کے لیے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ خود نہ جائیں۔ تو پچھلے سال رمضان کی بات ہے، گزشتہ رمضان میں، تو یہ حضرات مسجدوں میں نہیں گئے، تراویح وغیرہ میں شرکت نہیں کی۔ باقی دوسرے لوگوں کے لیے جن کے اندر علامات نہیں ہیں اور جو زیادہ معمر اور بڑھاپے کی حالت میں نہیں ہیں اور پھر تعداد میں بھی زیادہ نہ ہو، فاصلے وغیرہ برقرار رکھتے ہوئے اگر وہ جاتے ہیں تو یہ عالمی ادارہ صحت کے اصولوں کے بھی خلاف نہیں ہے، موافق ہے۔ لہٰذا ان تمام احتیاطی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجدیں کھلی رکھی جائیں۔ اگر کہیں بہت زیادہ مشکل مسئلہ ہے تو وہاں پر تعداد میں پابندی لگائی جائے اور زیادہ جو افراد ہیں، زیادہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ آنا، اس کے بارے میں آپ پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ لیکن برطانیہ وغیرہ میں پچھلے دنوں، حالیہ دنوں میں کبھی کبھی بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی تھی، تو اس میں بہت سارے علماء کرام نے ایک رائے یہ بھی دی کہ مسجدوں میں تعطل برقرار رکھا جائے جماعت کی نمازوں میں، کیونکہ سارے لوگوں کے اوپر پابندی نہیں عائد کی جا سکتی، معمر افراد بہرحال آ ہی جاتے ہیں، تو پابندی لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حکومت کی طرف سے اجازت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے چونکہ اجازت بھی ہے اور حفظان صحت کے جتنے اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، فاصلے وغیرہ برقرار رکھتے ہوئے، تعداد میں مناسب کمی لاتے ہوئے اگر مسجدوں کو کھلا رکھا جائے تو اس صورت میں احتیاط کا پہلو جو ہے ملحوظ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے گنجائش ہونی چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن بعض جگہوں پر مسجدوں میں زیادہ لوگوں کی آمد ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر بعض علماء کرام نے وبا کے زیادہ پھیلاؤ کے زمانے میں اگر انہوں نے سارے لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے اگر سختی بہت زیادہ کر لی تو یہ بھی ایک مجتہدانہ رائے ہے اور اس کو بھی اہمیت ملنی چاہیے، کیونکہ ان حضرات کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بعض علاقوں میں معمر مسلمان کافی بڑی تعداد میں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، اور اختلاط میں جو کمی ہے اس پر مکمل عمل پیرا لوگ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، بوسہ لے لیتے ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ میں جنازے میں شرکت کے لیے گیا، پتہ نہیں ایک مرتبہ کتنے لوگ مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ ہاتھ ملانا تو بعض لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، ٹھیک ہے، یہ جو آخری لہر آئی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو کافی ڈر ہے، لیکن ہم مختلف جگہوں پر گئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قبرستان میں دفنانے کے بعد پھر بیٹا باپ سے بغل گیر ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے ہو رہا ہے، کزن برادرز جو ہے وہ بغل گیر ہو رہے ہیں، بیٹیاں باپ سے ہو رہی ہیں، ماں کا انتقال ہوا ہے، تو وہ کافی جو ہے اختلاط مجھے نظر آیا، اور وہ ایک ایموشنل کیفیت تھی کہ اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، اور ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے ایک مجبوری کا درجہ تھا۔ لیکن بہرحال موجودہ حالات میں پھر بھی صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا اور احتیاط برتنا یہ ضروری ہے۔ تو پوری احتیاط اختیار کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، اگر فاصلے برقرار رکھتے ہوئے، مناسب تعداد میں مناسب کمی لاتے ہوئے اگر مسجدیں کھولی جائیں اور ان پر عبادت ہو اور دعائیں وغیرہ اگر ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب نہیں ہے اور یہ اجازت ہے اس کی۔ باقی کسی جگہ پر اگر اس سلسلے میں بے احتیاطی کا خوف دامنگیر ہو کہ بے احتیاطی برتی جائے گی اور تمام احتیاطی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا اور اس کی بنا پر کہ لوگوں کو ہم محتاط نہیں رکھ سکیں گے، اگر عارضی طور پر کچھ تعطل کا فیصلہ کچھ مسجدوں نے اگر کیا ہے تو اس پر بھی سختی نہ کی جائے، بلکہ یہ بھی ایک رائے ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ احتیاط برتنا یہ شریعت کی مختلف روایات کے روح سے، مختلف ٹیکسٹ کی روح سے
بہت سارے نصوص کے روح سے، دلائل کے روح سے احتیاط برتنے کا حکم بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ خراب صورتحال کے پیش نظر اگر کچھ مسجدوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی ایک رائے ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے میں اس رائے کو بھی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا موجودہ حالات میں، یعنی دوسری تیسری لہر جب آئی ہے تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی فوتگی ہوئی کہ کافی احتیاط اگر اس سلسلے میں برتی جائے تو اس رائے کو بھی میں غلط رائے قرار نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرے دونوں طرف جو ہیں دائیں بائیں صرف 10-12 مکانات ہیں ایک گلی میں، تو ان 10-12 مکانات میں 5 میرے فرینڈ خواتین کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسٹ لنڈن کے علاقے میں۔ تو مجھے کتنا افسوس ہوا، تکلیف ہوئی کہ یعنی 10-12 گھروں میں اگر 5 خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے علاقے بھی گزرے ہیں۔ تو اگر اس میں اگر کچھ ڈر لاحق ہو گیا یا لوگ احتیاطاً باہر نہیں نکل رہے یا قرب اختیار نہیں کر رہے تو جواز کی حد تک اس کی بھی گنجائش ہے، اور اس کو آپ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے ہیں یہ۔ تو یہ بالکلیہ طور پر کیونکہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں اسی فتوے کو زیادہ مناسب میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ معمر افراد نہ جائیں اور جوان لوگ جائیں، اور فاصلے بھی برقرار رکھیں، ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا جائے، فاصلے بھی برقرار رکھے جائیں، اور تعداد میں مناسب کمی لائی جائے، اختلاط کی ہر صورت کو رد کیا جائے، اور ہر صورت کو، اختلاط کی ہر شکل کو، ہر صورت کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو ان تمام احتیاطی پہلوؤں کو اختیار کرتے ہوئے اگر مسجدیں کھلی رکھی جائیں گی تو یہ زیادہ مناسب رویہ ہوگا، اور زیادہ مناسب جو ہے یہ احتیاطی پہلو ہوگا، اور یہ رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے مجھے۔ تو باقی جن حضرات نے زیادہ احتیاط کی بنیاد پر کچھ عرصے کے لیے عارضی تعطل کا فیصلہ کیا ہے تو ان کی رائے کو بھی میں نظر انداز نہیں کرتا، یا بحالات موجودہ بہت زیادہ تباہی اور جو زیادہ افراد کی انتقال کی خبریں آ رہی ہیں اس کے پیش نظر اگر کچھ عرصے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم رائے ہے، اس کو اہمیت ملنی چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے وہ آپ کی والدہ کی نماز کے سلسلے میں مسئلہ آپ نے پوچھا، تو دیکھیے نماز کسی بھی صورت جب تک ہوش ہے، بے ہوش کوئی نہیں ہو گیا، ہوش ہے اور اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پڑھ سکے تو کھڑے ہو کر پڑھیں، وضو کر کے پڑھ سکتا ہے تو وضو کر کے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کریں، اور دوسرے لوگ تیمم کروا دیں، گلابز وغیرہ پہن کر تیمم کروا دیں۔ یعنی تیمم کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی صاف پتھر اگر ہو، صاف ستھرا پتھر ہو، اس میں ہاتھ رکھ کر ان کے چہرہ اور ہاتھ مسح کر لیا جائے۔ اس کے بعد وہ لیٹے لیٹے جس حالت میں ہوں اشارے سے نماز ادا کریں، تو ان کو بتا دیا جائے کہ ابھی عصر کا وقت آ گیا ہے، مغرب کا وقت آ گیا ہے، اب مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو جب تک ہوش ہے جس قدر وہ پڑھ سکتی ہے اس سے ان کی نماز کا فریضہ ساقط ہو جائے گا، جس طرح پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کو موو کرایا جائے زبردستی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مورگیج کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ اسلامک بینکوں میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر درست ہوتا ہے، الا یہ کہ حالات موجودہ کوئی اعتراض سامنے آئے، جیسا کہ جس بینک کا نام آپ نے لیا، تو یہ حضرات جو پہلو اختیار کر رہے ہیں اس پر اطمینان کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو شرائط وغیرہ ہیں وہ تحریراً اگر ہم تک پہنچا دی جائے تو ہم تفصیلی رائے اور حتمی فتویٰ دے سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن یہ کوئی اسلامک موڈ آف فائنانس نہیں ہے،
یعنی یہ صرف حرام سے بچاؤ کا ایک راستہ ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے کہ حد تک اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ باقی اسلامک موڈ آف فائنانس یہ اس کی اصل ضرورت ہے، تو وہ چونکہ حکومتی سطح پر جب تک کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی اس وقت تک اس کو اختیار کرنا تنہا کسی بینک کے حق میں ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس میں شرکت کی گنجائش میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی، لیکن اس سلسلے میں تفصیلات مجھے اگر فراہم کی جائیں گی تو میں دیکھ کر مزید جو ہے اپنی رائے سے میں آپ کو آگاہ کر سکوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو خیر، میں نے اصل میں چند باتیں عرض کرنی تھی کہ کیا کیا اعمال کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے موجودہ حالات میں گناہ انسان چھوڑ دے، دوسرا کام یہ ہے کہ انسان استغفار بہت زیادہ کرے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو گناہ چھوڑنا، ترک گناہ، اور کثرت استغفار اور کثرت دعا، یہ 3 اعمال میں نے فی الحال بتائے، ان پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکات سے نوازے گا، اور موجودہ حالات میں ضرور تبدیلی آئے گی اور فرق رونما ہوگا انشاءاللہ۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔